عنه فانتهوا وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب عقیدت محبت توجہ سے ایک بار درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام حضرات بزرگان محترم عزیزان ملت برادران اسلام، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی. آج کی اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پر روشنی ڈالیں گے، جس سے میں اور آپ کچھ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی گھر کی زندگی کیسے گزاریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہم میں سے ہر ایک کے لیے، ہر پہلو کے لیے نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مبعوثی اسی لیے فرمایا کہ تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھو، ہر پہلو کو دیکھو اور اپنی زندگی کو اس طرز پر لاؤ. یہ ایک کامیاب زندگی. گھر کی زندگی انسانی زندگی کے اندر اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ میں اور آپ ہم میں سے ہر ایک ہی تقریباً اپنی زندگی کا ایک حصہ گھر میں گزارتا ہے. اب اس گھر کے اندر رہن سہن، اس کا ماحول، وہاں کے لوگوں کے ساتھ معاملات اور ان کے ساتھ رہنا سہنا، اخلاقیات، زندگی گزارنا، یہ تمام چیزیں یوں سمجھ لیں کہ ہم اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آئینے میں دیکھیں اور پھر اس کے اندر جو کمی کوتاہیاں ہیں ان کو دور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز مبارک پر زندگی لا کر کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. گھر کی زندگی ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے اور ہر ایک کی اہم ضرورت ہے. آج کے دور کے اندر بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جنہوں نے گھر کو اپنا صرف ایک ہاسٹل بنا لیا. رات کو گئے 11-12 بجے جا کے گھر جا کے کھانا کھایا اور سو گئے. صبح اٹھے 9-10 بجے اور نہایا، کپڑے بدلے اور اس کے بعد پھر باہر. نہ گھر والوں کو ٹائم دیا، بیوی بچوں کو ٹائم دیا، والدین کو ٹائم دیا، بہن بھائیوں کو ٹائم دیا. بس ان کی زندگی میں باہر کا کام کاج ہے اور گھر میں آتے ہیں رہنے کے لیے، سونے کے لیے اور کھانے کے لیے. گھر کی زندگی انسانی زندگی کے اندر ایک راحت اور سکون پیدا کرتی ہے. ہم میں سے اکثر لوگ کام کاج والے بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دن بھر کی تھکاوٹ گھر کے اندر جا کر پہنچتے ہیں تو ایک سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں. تو گھر کی زندگی یہ ضروریات زندگی میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کا انداز کیا تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسکراہٹ کے ساتھ گھر میں داخل مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر کے تمام افراد السلام کو سنتے، ازواج مطہرات سے ان سے حال پوچھتے، طبیعت کا پوچھتے، گھر بار کا پوچھتے اور ان کے روزمرہ کاموں کی تفصیلات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجمالی طور پر پوچھ لیتے ہیں. یوں گھر کے اندر آنے سے گھر کے اندر مکمل ایک توجہ ہو جائے، اس چیز کا احساس ہوتا ہے. بیوی جو گھر کے اندر گھر کے کاموں سے تھکی ہوئی ہے شام کو، اب اس کی یہ خدمت نہیں اور یہ ذمہ داری نہیں کہ بس آیا مرد اور اس کے سامنے دسترخوان لگایا اور اس کو کھانا کھلایا اور رات کو وہ تھکا ہوا اس کو جا کے سلا دیا اور دبا دیا. نہیں، جہاں انسان گھر کے باہر زندگی گزار کے آیا یہ بھی مصروف رہا، بیوی بھی گھر کے اندر مصروف رہی ہے. تو
تو اس انسان کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے خاوند کو کہ میری بیوی مصروف رہی ہے تو میں جا کے اس کو سلام کروں گا، اس سے حال احوال پوچھوں گا، 2 منٹ کی اس گفتگو نے اس عورت کی ساری تھکاوٹ کو دور کر دیا۔ یہ انسان جب مسکراہٹ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور عورت سے حال احوال معلوم کیے تو عورت کے دل کے اندر بھی احساس پیدا ہوا کہ دن بھر یہ اپنے کام میں مصروف رہے، شام کو جب یہ آئے ہیں انہوں نے آ کے میرا حال احوال پوچھا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اندر میری جگہ بھی ہے اور ان کو احساس بھی ہے، اور عورت یہی احساس مانتی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے کاموں کے اندر ہاتھ بٹاتے ہیں۔ قمیض پھٹ گئی ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پیوند لگا دے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے، پیوند لگا لیا کرتے تھے۔ جوتا مبارک ٹوٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو بنا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود فرمایا کرتے تھے، اور گھر والوں کے کاموں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹاتے۔ اماں فرماتی ہیں کہ کبھی بکری کا دودھ خود دھو لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نکال کے لاتے اور ہم گھر والے بیٹھ کے پیتے۔ تو اس طرح کے کاموں کے اندر گھر والوں کی مدد کرنا، ان کا ہاتھ بٹانا، آج ہمارے ہاں اس کو جواں مردی کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ عورت کے کاموں کے اندر ہاتھ بٹانا اور اس کو رنگ مریدی سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت ہے گھر والوں کے کاموں کے اندر ہاتھ بٹانا۔ پھر بحیثیت ازدواجی زندگی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ایک شوہر کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، اور ازواج مطہرات ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک نبوت کی بھی ہے، نبی بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک خامن بھی ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص کیا محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے ادارے کے اندر کام کرتا ہوں اور وہاں میں بڑا افسر ہوں اور وہاں میری بڑی عزت ہے، وہ اپنے عہدے کے اعتبار سے اور اپنے دفتر کے پروٹوکول کے اعتبار سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ گھر کے اندر بھی مجھے وہی ماحول ملے، میرے ایک اشارے پر کام کرنے والے دوڑ کے آ جائیں، وہ آ کے مجھ سے پوچھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، میں جو کہہ دوں بس وہ اس کو حرف آخر سمجھے۔ گھر کے اندر جو ہماری زندگی ہے، خاص کر میاں بیوی کی زندگی، یہ دونوں زندگی کا ایک حصہ ہے، اور اس کے اندر کبھی بیوی کی بھی ماننی پڑتی ہے اور کبھی خاوند کی بھی ماننی پڑتی ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ جیسے باہر ہماری لوگ عزت کرتے ہیں گھر کے اندر بھی وہی عزت ہو، تو میرے دوستو یہ چیز بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر زندگی گزارتے ہیں، ازواج مطہرات کے ساتھ معاملات کے اندر تلخی بھی آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر کے اندر تھے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں گفتگو، آواز ان کی اونچی ہوئی، ادھر سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، تو ان کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا، مارنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کے اندر واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ام عائشہ سے کہا، دیکھا میں نے اس شخص سے کیسے تمہیں بچایا، یہ شخص تمہیں مار رہا تھا اور میں نے اس کی مار سے، اس کی سختی سے تمہیں کیسے بچا لیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ بتلا رہے ہیں کہ میرا احسان مانو کہ میں نے بچا لیا۔ ام عائشہ بھی مسکرا پڑی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 دن 2 دن 3 دن گھر نہیں آئے، تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں مسکرا کر باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی آپ لوگ اپنی صلح کے اندر شامل کر لیں۔ اس دن لڑائی ہوئی تھی، میں آیا تھا اور میں ناراض ہو کے چلا گیا تھا، اب آپ دونوں کے درمیان میں صلح ہو گئی ہے تو یا رسول اللہ مجھے بھی اس صلح میں شامل فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر وہ صلح تو اسی دن ہی ہو گئی تھی، وہ صلح تو اسی دن ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بات بڑھانے پہ آتے، بیٹھتے، بیٹی کی بات سنتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطالبات رکھتے کہ کس طرح آپ نے میری بیٹی کو اس طرح کیا اور میری بیٹی حق پر ہے، سچ پر ہے۔ گھر توڑنے والی باتیں آج ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خاموشی سے چلے،
اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اما عائشہ سے مذاق میں کہا کہ میں نے اس شخص سے تمہیں کس طرح بچا لیا۔ اب بات ادھر آ گئی تو وہ بات بھول گئی۔ تو میرے دوستو، جب بھی میاں بیوی کے درمیان میں کوئی اس طرح تلخ کلامی ہو جائے، جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی بات پر بحث ہو جاتی ہے، تکرار ہو جاتی ہے، تو اس کا آسان حل یہی ہے کہ اسی تنہائی کے اندر ہی ان معاملات کو درست کر لیا جائے۔ اب کوئی پتہ نہیں باہر والوں کو کہ غلطی کس کی تھی، معافی کس نے مانگی، کس سے مانگی، کون جھکا اور کس نے کیا باتیں کی، یہ ساری بات میاں بیوی کے درمیان میں رہ گئی۔ باہر والوں کو صرف یہی پتہ ہے کہ ان کی اس بات پر تلخ کلامی ہو گئی تھی اور اسی وقت صلح ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں۔